بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 67 سے پڑھیں گے. 67 سورۃ الانفال 10واں پارہ ہے. اللہ رب الجلال یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو جنگ بدر میں قیدی ہوئے ہیں ان کے حوالہ سے. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اسرا قیدی کو کہتے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے، ماں نہیں چاہیے، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کے اوپر خون ریزی نہ ہو، ایسی جنگ ہو جس سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے. تریدون عرض الدنیا، اللہ رب العزت یہاں پہ بڑے سخت کلمات ہیں، دیکھنے میں سننے میں بہت عام ہے لیکن بہت ہی سخت کلمات ہیں. تریدون عرض الدنیا، تمہارا ارادہ، تمہارا پروگرام یہ ہے کہ دنیا ملے. اللہ یرید الآخرہ، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ آخرت میں ملے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ رب العزت غالب حکمت والے. سورۃ انفال ہم نے یہاں اسی طرح پڑھی ہے کہ اس میں اکثر جنگ بدر کا ہی واقعہ. جنگ بدر میں کفار کی طرف سے 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے. مسلمانوں کے بھی تقریباً 17 کے قریب شہید ہوئے. لیکن جو 70 قیدی ہوئے، اب ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر مشورہ یہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان سے کچھ نہ کچھ پیسے کی صورت میں، مال کی شکل میں کچھ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن ان سب کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ جس کا جو رشتہ دار قید میں ہے اس کو وہ پکڑا دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے اور اس کو قتل کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ اکثریت کی بات مانی. حضرت ابو بکر کا بھی یہی مشورہ تھا کہ ان کے فدیہ لیا جائے. اب یہاں پر جو فدیہ لینا طے ہو گیا، اس بات پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما بطور ناراضی کہ تم نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا جبکہ اپنے طور پہ مشورہ کر لیا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تریدون عرض الدنیا، تمہاری یہ خواہش ہے کہ دنیا ملے، دنیا کے حساب سے ہم ذرا مضبوط ہو جائیں. لیکن اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں؟ واللہ یرید الآخرہ، آخرت چاہتے ہیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت بہتر سے بہتر ملے. واللہ عزیز حکیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے اخلاق عقل میں چیز دکھائی گئی جس کا ذکر اگلی آیت میں. فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی، اللہ کے ہاں پہلے سے فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو تمہیں کیا ملتا؟ فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ کچھ تم نے کیا اس کی سزا ملتی. عذاب عظیم سے یہاں مراد ویسے تو عام طور پہ لفظی معنی بہت بڑا عذاب، لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے کہ تمہیں سزا دی جاتی. فیصلہ کیا لکھا ہے اللہ کے ہاں؟ مفسرین نے کہا کہ پہلی بات تو یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ جس قوم میں تاکہ نبی ہوں وہاں اس قوم کو عذاب نہیں دیا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی شاید فیصلہ تھا کہ یہ تمہیں فدیہ ملے گا اور قیدی سے چھڑائے جائیں گے، جبکہ ایسا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کو دیکھ کر جو قریب سے آپ نے ایک آگ کی شکل میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ آگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اسی دوران آ گئے، تو انہوں نے بھی آپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بھی پریشان ہو، یہاں تک کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور دونوں صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہیں کس بات نے رلا دیا، مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی رہوں تمہارے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، تم نے جو فیصلہ کیا تھا، تم نے جو بات کہی تھی، وہ اللہ کی طرف سے صحیح، لیکن اس کے برعکس فیصلہ ہوا۔ بہرحال اب کیا تھا کہ وہ فدیہ ان سے لیا گیا، یعنی جو 70 قیدی تھے ان سے قیمت لی گئی اور لے کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ان کو مال مل گیا مسلمانوں کو، لیکن اس کے کھانے سے بھی ڈر رہے، تقوی اور پرہیزگار کی انتہا تھی ان لوگوں میں، وہ اس چیز سے بھی ڈر رہے تھے۔ فَقُلُوا، بس کھاؤ تم ما غنیمتم مما غنیمتم، ایک تو جو جنگ بدر سے مال لے کے آئے وہ حلالا طیبا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ مطہر ہے، جو دوسرا یہ فدیہ تمہیں مل رہا ہے یہ، واتقوا اللہ، لیکن ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت ہے غفور رحیم۔ یہاں پہ دو تین باتیں، اب تو غنیمت کا مال انہیں پہلی دفعہ مل رہا تھا، غنیمت کا مال پہلی دفعہ مل رہا تھا اور اس بارے میں وہ ڈر رہے تھے۔ دوسرا، جب فدیہ ان کو دیا گیا تو اس بارے میں بھی وہ خوف زدہ تھے کہ اب ہم اس کا کیا کریں، ہمیں اس کو کھانا چاہیے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو قیدی تھے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی، آپ کے سکے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی ان قیدیوں میں، جبکہ یہ لوگ بنو ہاشم کے لوگ اور بنو عبد المطلب، انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں کی، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کی وہ مشکل ترین گھاٹی میں بھی انہوں نے وقت گزارا۔ اب ان سارے حالات کے باوجود کہ یہ لوگ یہاں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بھائی بھی تھے۔ اب جب فدیہ کی بات ہو رہی تھی تو عباس کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تمہارے پاس کچھ نہیں، تم نے جو ام فضل کو مال دے کے آئے ہو نا، وہ کدھر ہے، دیا ہے نا؟ عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے تھے، اس وقت یہ کفار کے ساتھ تھے، کفر کی حالت میں، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، جنگ بدر کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ دل میں سوچتے ہیں کہ ام فضل کو جو میں نے مال دیا ہے وہ مجھے پتا تھا، ام فضل کو اور کسی کو علم نہیں۔ اب یہ دل سے تصدیق کر گئے ہیں اسی بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے بھی مال دے اور دو اپنے بھتیجوں کا، نوفل اور عقیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کا بھی تم مال، ان کا بھی فدیہ دو۔ بہرحال انہوں نے پھر مال دیا، فدیہ دیا، اور اس کے عوض ان کو چھٹکارا ملا۔ اور ان میں ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد تھے، وہ کون؟ ابو العاص، اللہ کے رسول کے داماد تھے، داماد تھے، اور اللہ جزائے خیر۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر۔ یہ سیدہ زینب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے شوہر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے۔ ان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا بھیجا؟ اپنا ایک ہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہوں نے زینب کو اس وقت دیا تھا جب ان کی شادی تھی۔ ابو العاص بھی کفار کی طرف سے ہی لڑنے کے لیے آئے۔ اب جب اس ہار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور آپ کو اپنی اس بیگم بیوی جو کہ بہت ہی ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے والی، اس کی یاد آئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ہار کو واپس کر دوں۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں فدا کا بھی بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اجازت ہے۔ آپ نے اس ہار کو ابو العاص کی طرف لوٹاتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو جا کر، مکہ میں۔ ابو العاص پھر ایک عرصے کے بعد مسلمان ہوئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وہ مدینہ منورہ آ گئی۔ بہرحال ان کے آنے کی بھی ایک طویل داستان ہے، یہاں پہ ہم بات دوسری طرف نہیں چلے جائے۔ جنگ بدر کے حوالے سے
یہاں پہ قیدیوں کی جو بات تھی ان میں دو شرائط تھی. ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ فدیہ دیں اور رہا ہو جائیں. دوسری شرط کیا تھی کون بتائے گا؟ تاریخ ہے مسلمانوں کی اور ہماری اس قدر وابستگی ہے اس سے کہ ہمیں فدیہ ایک ہے. فدیہ جی شرط یہ ہاں تھی کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، شاباش اس کی عوض ان کو رہائی مل جائے گی. اللہ برکت دے. ایک شرط یہ تھی کہ وہ پیسے دیں، مال دیں اور فدیہ کی شکل میں وہ رہا ہوں. دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور وہ رہا ہو جائیں، چھوٹ جائیں. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو کیا الفاظ تھے آپ کے؟ بسم ربک الذی اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے. یہ پڑھنا لکھنا بہت ہی اہمیت کا عمل ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا کہاں سے کہاں تک؟ ماں کی گود سے قبر کی گور تک. قبر تک علم حاصل کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اور علم کی اہمیت یہاں سے بھی لگائیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اس بات پہ رہا کر رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو گے تو ہماری طرف سے تمہیں آزادی ہے، تم سے فدیہ نہیں لیا جائے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہے ہیں. کیا؟ قل لمن فی ایدیکم من الاسری، یہ جو آپ کے پاس قیدی ہیں، ایدیکم یعنی آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے ہاتھوں کے تلے ہیں. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے. کیا؟ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر اللہ رب العزت یغفر لکم تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہو. یہاں پہ بھلائی دیکھنے سے مراد مسلمانوں کے دل کی باتیں ہیں، دل کا خلوص، کوئی اور بات نہیں ہے کہ یعنی یہ نہ ہو. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی کہی جا رہی کہ جو یہ لوگ تمہارے پاس ہیں ان کو اپنا عمل دکھاؤ تاکہ ان کے اندر بھی اسلام کی جگہ بن جائے. اب ان کو قید بھی مسجد نبوی کے قریب رکھا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کا آنا جانا دیکھیں اور ان کے عمل کو دیکھیں اور ان کے اندر بھی اسلام آئے. اور ان میں سے تقریباً اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب رکھا. یہ واقعہ ایک تاریخ میں بڑا معروف ہے کہ یمامہ کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ادھر ادھر سے سنتا ہے اور پھر اسی دوران تلوار ہاتھ میں پکڑتا ہوا، غصے سے بھڑکتا ہوا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑا. کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ سے باہر اس کی اس حالت کو دیکھ کر اسے قید کر لیا، پکڑ لیا. اب لا کر مسجد نبوی میں اسے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ثمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سردار. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے. ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا صحابہ سے تو انہوں نے ساری بات بتائی. اس نے بھی اپنے متعلق سب کچھ بتایا کہ میں سردار ہوں اور میں آپ کی دشمنی میں نکلا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خیروفیت پوچھی. کہتا ہے مجھے باندھ کے جکڑ کے پوچھتے ہو، اگر مجھے قتل کر دو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں، میرے قبیلے کے لوگ بدلہ لیں گے، میرا بدلہ لیا جائے گا. بڑے سخت کلمات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی بدتمیزی کر رہا ہے. کہتا ہے آپ کا شہر بھی مجھے اچھا نہیں لگا، آپ بھی اچھے نہیں لگے. دوسرا دن ہوا پھر ایسی بات، تیسرا دن ہوا پھر ایسی بات. لیکن مسجد نبی میں بندہ ہوا ہے، کھانا مل رہا ہے. ایسا نہیں جو آج کل حالات ہیں قیدیوں کے، ایسے نہیں بندہ، وہ ایزی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کھانا پینا مل رہا تھا، وہ سارے حالات و واقعات کو دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کے عمل کو دیکھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کو دیکھ رہا تھا، نماز کے لیے آتے ہوئے صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے سارے عمل کو دیکھ رہا تھا. اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حال حوال بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ انتہا درجے کی توہین امیز باتیں کر رہا ہے، سختی سے پیش آ رہا ہے. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی بیڑیاں کھول دو اور اسے رہا کر دو، اس کو جانے دو. ثمامہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا، میرے ہاتھوں سے ہتکڑیاں کھول دی گئیں، میرے پاؤں سے بیڑیاں کھول دی گئیں، لیکن میرا دل جو ہے وہ جکڑ لیا گیا. اب میں
جیسے ہی مسجد سے باہر بھاگ رہا تھا نا، لیکن میرا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف تھا، وہ مجھے ادھر ہی کھینچ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا مدینے کی آبادی سے دور نکل جاتا ہوں، یہاں تک کہ وہاں ایک ندی، مجھے ایک کنواں پانی نظر آتا ہے، تو میں وہاں پہ غسل کرتا ہوں، نہاتا ہوں جلدی سے، کچھ مجھے تسکین ملتی ہے، اور میں اب پھر فیصلہ کرتا ہوں مجھے واپس آنا ہے۔ جتنی سپیڈ سے گیا تھا اس سے دگنی سپیڈ میں واپس آ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد نبی میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں آزاد کر دیا ہے، رہا کر دیے، جاؤ چلے جاؤ، تم آزاد۔ کہنے لگا نہیں، اب میں جانے والا نہیں ہوں، اب مجھے اپنے صحابہ کے اندر شامل کر دیں، اب مجھے اپنا مرید بنا دیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ اس کو 7 روٹیاں دی جاتی تھی، 7 ہی کھا جاتا، ایک بڑی بکری کا دودھ دیا جاتا تھا، وہ سارا پی جاتا تھا، لیکن جب مسلمان ہونے کے بعد اسے دوبارہ سے کھانا دیا گیا تو وہی کھانا اس نے بڑے تھوڑے سے انداز میں تھوڑا کھایا، کیا وہ یہ کہ 1.5 روٹی سے اس کا پیٹ بھر گیا، تھوڑا بہت پانی یا دودھ پیا۔ اب کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی روٹی کھا جاتا تھا اور میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور اب کیا ہے کہ میں تھوڑے سے کھانے سے فل ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مسلمان 1 آنت سے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، اپنے آگے سے کھاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور برکتوں سے کھاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت ہے اس کھانے کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، کھانے کے شروع میں اگر بندہ بسم اللہ بھول جائے تو پھر درمیان میں کسی وقت بھی یاد آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بڑا آسان سا سوال ہے، کون بتائے گا؟ بسم میرا اللہ فی اسٹوڈنٹ اولی و آخری۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ اولہ فی اولہ و آخری، صحیح ہے۔ چلو ماشاءاللہ، کچھ تو بولنے والے ہیں، بولنے ہیں، سبق سن رہے ہیں کہ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں؟ مجھے ساتھ سچ بتانا، کوئی اور جو کام کر رہا ہے سبق سننے کے ساتھ یہ لکھنے کے علاوہ تو وہ بتائے گا۔ واٹس ایپ کھولی ہوئی ہے، فیس بک یا کوئی اور چیز اپنے کام میں مشغول ہے تو وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سچ نہیں بولنا ویسے، ہے نا؟ چلیں، اللہ خوش رکھے جی۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ارادہ یہ ہو، ارادہ کرنا، اگر ارادہ ہو خیانت کا، فقد خان اللہ، تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، اور من قبل فامکن منہم، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ یعنی یہ جو کفار ہیں، اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے جانے، اگر یہ کسی طرح سے بھی خیانت کریں، اس سے اگلی بات بھی ہو رہی ہے اگلی آیت میں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، یہاں سے انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے، اگر یہ اس پہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی طرف سے خیانت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو خائن تھے ان کا دیکھ لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کا معائنہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، صحیح مسلم میں ہے کہ یہاں پہ یہ کافر گرے گا، یہاں پہ یہ کافر گرے گا، بالآخر یہ سارے سے کنویں میں آئیں گے اور اس کنویں کی زینت بن جائیں گے۔ اب جب سب کو ڈالا گیا، ان 70 کو جو قتل ہوئے تھے، تو آپ فرما رہے تھے تمہارا مقام مل گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں، فرمایا ہاں، میرا رب ان کو سنا رہا ہے۔ یہاں پہ یہی بات ہے کہ ان کو ان کے مقام تک پہنچا دیا گیا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر یہ خیانت کا خیال رکھیں، یعنی حقیقت کو پہچان کر بھی حقیقت کی طرف نہ آئیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا یہ چاہتے ہیں۔ اگلی بات، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس مال کے ساتھ انہوں نے مال اور جان سب کو اللہ کے لیے صرف کر دیا، خرچ کر دیا، پھر جس طرح سے اللہ کا حکم ملا، ونصروہم، اور ان کی مدد بھی کی، اولئک بعض اولیاء بعض، کیا مطلب؟ انصار نے مہاجرین کی جو مدد کی، فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، رفیق ہیں، دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، اور جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تو تمہارے لیے ان کی بھی کچھ کیا ہے، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، کہ ان کی دوستی نہیں ہے تمہارے ساتھ ابھی تک، یعنی ان کو رفیق نہیں بناؤ جب تک وہ ہجرت نہ کر رہے۔
اللہ اکبر وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. ہاں ایک اور بات فرمائی کہ ہاں اگر دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر حق ہے کہ ان کی مدد کرو، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ میثاق تمہاری عہد و پیمان ہوا ہے، تمہارا وعدہ ہوا ہے. اللہ رب العزت بما تعملون بصیر، دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یہاں پہلی بات تو مہاجرین اور انصار کے حوالے سے ہے. یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد یا کسی طرح سے بھی مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کا مواقعات قائم ہو گئی. تو فرمایا کہ کچھ لوگ ادھر ہی رہے اپنے مال کی وجہ سے یا کسی نہ کسی، بس وہ اپنی انہوں نے دل کی جو فکر کی دماغ کے ساتھ سوچا اس کے ساتھ، جب تک وہ مکہ کو نہیں چھوڑ دیں گے تو اس وقت تک ان کو اجر نہیں ملے گا. دو چیزوں کے ساتھ بندے کے جو کفر والے اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی بد عماریوں پہ اللہ رب العزت قلم پھیر دیتے ہیں، وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ایک ہے اس کا اسلام لانا، اور دوسرا کون سا ہے کون بتائے گا جلدی سے؟ ابھی اس آیت میں نے بتا بھی دیا ہے لیکن آپ جلدی سے بتا دیں. جہاد کرنا. اس دو چیزوں کا یہاں پہ عمل ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ تیسری بات آپ نے بیان کی ہے، صحیح ہے، لیکن یہاں پہ صرف دو باتیں میں نے ہجرت پوچھی. کرنا. ان الذین ہجرت آمنوا کرنا. وہاجروا، ہجرت کرنا. ہجرت کرنے سے بھی اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ہجرت کرنا یہ صرف وہی مکہ سے مدینہ، یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام کے لیے، جنہوں نے سب سے بڑی ہجرت کی. ہجرت تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس ہجرت کا اجر جو ملا ہے وہ باقی مہاجرین کو شاید قیامت تک نہ ملے. انہوں نے اپنا مال، جان، وطن، رشتہ دار، ہر چیز کو قربان کیا. اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے، ہم تفصیل میں جائیں گے نا تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی، اختصار سے کچھ باتیں آپ کے لیے بیان کیے جا رہا ہوں تاکہ یہ صورت مکمل ہو جائے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جیسے مومنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اسی طرح یہاں پہ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ ہوگا، یعنی زمین پر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. واقعی انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. آگے چل کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات بتاتا ہوں آپ کو. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا وهاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، پھر یہ تیسری بات، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اور والذین آووا ونصروا، اور یہاں پہ مہاجر انصار کی بات ہے کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی. والذین آووا اور ونصروا، اور ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ اصل میں مومن ہیں. اللہ فرماتی حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے رزق بھی ہے عزت والا. یہاں تعریف ہو رہی ہے مہاجرین اور انصار، ان کو اللہ رب العزت کس شرف سے نواز رہے ہیں. ان کی تعریف اللہ رب العزت آسمانوں پہ بیٹھ کے کس انداز میں اور قرآن کی شکل میں ہمیشہ کے لیے فرما رہے ہیں. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا. معکم، جہاد اور ہجرت اور یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ اللہ رسول کے لیے کیا اور آپ کے ساتھ کیا. فرمایا کہ آپ کے لیے کیا، دین کے لیے کیا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ اور پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتے ناطے ان کے بعض کے نزدیک تو بڑے مضبوط تھے، آپس میں تعلق داریاں تھیں، لیکن انہوں نے ان سارے رشتوں کو چھوڑ کے یہ رشتے بنا لی. بعضهم أولیٰ ببعض فی کتاب اللہ. اللہ اکبر. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، علیم، علم والا ہے. اللہ رب العزت ہمارے قریب ہیں. یہ ایک سوال ہے میرا، اور کس طرح سے قریب ہیں یہ کون کون بتائے گا؟ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے قریب. صحیح ہے، ماشاءاللہ. اس کے اور علم سے. اس کا علم، اپنے علم کے ساتھ بھی اللہ ہمارے قریب ہے.
اس کی رحمت سے. اتنا کافی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اچھا یہ کہنا کہ بزرگوں کو پکڑنا ضروری ہے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، یہ کیسا ہے؟ کسی پیر فقیر کا سہارا لینا ضروری ہے؟ جی نہیں سر، یہ غلط ہے. سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے تعلق سے. جب اللہ تعالیٰ حبل الورید اپنے شہرت سے قریب ہے تو پھر یہ پیر فقیر کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا آیت ایک اور کریمہ. مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس سے بھی قریب ہوں، شہر تھوڑی دور ہے، اس سے بھی میں قریب ہوں. وہ کیا ہے؟ قلب. اچھا یہاں اقرب حین اذن، جب یہ موت کے وقت جو ہے ہم ان سے بھی تم اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا ہم سورۃ الواقعہ کی آیت کریمہ ہے. عام بات ہے، عام دنوں میں بھی اللہ ہم سے ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رہتا ہی اس میں ہے. کس میں رہتا ہے اللہ؟ دل. ہیں؟ دل قلب میں. دل قلب کہتے ہیں قلب سے ہی کچھ آواز آنی چاہیے، قلب میں اللہ رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے سینوں سے بھید، سینوں سے اٹھنے والے وسوسے، سینوں سے اٹھنے والی وہ آواز، وہ جو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا میں سوچ فکر کی ہے، یا وہ تھوڑا سا ایک وسوسہ ہلکا سا، اس کو بھی میں جانتا ہوں. انہ علیم بذات الصدور. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دلوں میں رہتا ہے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، میں رحمان عرش پہ ہوں. رحمان عرش پہ ہے، ہم فرش پہ ہیں. ہم اپنی بات کو سنانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، میں اپنے علم کے ساتھ تمہارے بالکل قریب ہوں. انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں. کوئی دل میں کوئی سوچتا ہے، دل میں کوئی پکارتا ہے، تو میں وہاں سے ہی اس کی بات کو قبول کرتا ہوں. اور پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ، اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے پاس ہے، قریب ہے ہر ایک کے. لیکن اپنی ذات کے ساتھ وہ کہاں ہے؟ عرش پر. عرش کا ہے اپنی ذات کے ساتھ. لیکن اس کی ذات کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے ساتھ کسی سیڑھی پوڑی کی مثال نہیں دو. اگر لگا سکتے ہو کسی سیڑھی کو تو یہاں پہ لگاؤ نا، اشارے پہ. یہ دل پہ لگا لو، چلو دیر سے ہارٹ اٹیک ہوگا، جلدی ہو جائے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو. یہ اکثریت ہمارے مسلمانوں کی جو صوفیہ قسم کے لوگ ہیں، گمراہ قسم کے ایسے عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت عرش پر ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کیسے ہیں؟ ایسی کوئی مثال بیان نہ کرو اور نہ ہی کرنی چاہیے. بہرحال یہاں پہ جو بات میں کر رہا تھا کہ ان مہاجرین نے کتنی قربانیاں دی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، بڑے مالدار تھے، امیر عمرا صحابہ میں. 900 اونٹ انہوں نے ایک جنگ کے موقع پہ بمائے ساز و سامان دے دیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں لا کے اشرفیاں کافی ساری سونے چاندی کے ڈال دی. آپ ان کو ہلا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، ایسے ہاتھوں سے نا ہلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان ما ضر عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو جنتی ہے. لیکن اس عمل کے ساتھ ایسی صورتحال میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی 2 بوریاں بھر کے اپنے دونوں کندھوں پہ سونے چاندی کی اشرفیوں کے دینار درہم کی لا کے وہ ڈھیری کر دیں آپ کی قدموں. ان کے بارے میں بھی یہی فرما رہے تھے، عبد الرحمن جنتی ہے. کون ہے عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ اشرم مبشرہ سے. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ گھر سے نکلا، کچھ مال تھا، وہ ایک پوٹلی میں ایک کپڑے میں باندھ لیا، اور پھر اونٹ پہ سوار ہو گئے. بیوی تھی، ایک بچہ تھا. سب سے پہلے سسرال والوں کو علم ہوا، دوڑتے ہوا ہے، انہوں نے بیوی کو چھین لیا. اور پھر بڑا بھائی آیا، اس نے بچہ بھی چھین لیا. میرے اپنے والدین آئے، بچے کو لے گئے. بھائی آئے، انہوں نے اونٹ کو لے لیا. یہاں تک کہ جو مال تھا وہ بھی چھین کے لے گئے. یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، میرا سب کچھ چھین گیا. آسمان کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنسو ہیں تو کیا کروں اللہ، سب کچھ قربان کر رہا ہوں تیرے محبوب کے لیے، تیرے دین کے لیے، اللہ قبول فرما. ایسی حالت میں جب یہ نکلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، نمازیں ہو رہی. اور یہ تھوڑا سفر نہیں ہے کہ بس بندہ 1 گھنٹے میں پیدل چلے گا پہنچ جائے گا. لمبا طویل سفر ہے، اور ابھی گاڑی بہت سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے تو تب جا کے بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 450 کلومیٹر کا یہ سفر ہے. اللہ سب کو دکھائے مدینہ منورہ، بار بار دکھائے، مکہ معظمہ دکھائے، حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. آمین کی کسی کی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھنے کا ارادہ آپ کا پروگرام؟ میں بول رہا تھا. اچھا دلوں میں کہہ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک طویل سفر کر کے پیدل
جسم تھک چکا ہے، پاؤں سوج چکے ہیں، جسم جواب دے چکا ہے، ایسی حالت میں جب ظہر یا عصر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے پا کر، سامنے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا عبد الرحمن کب آئے، کیسے آئے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی ساری داستان، ساری بات بیان کرتے ہیں، کس طرح سے چلا اور بیوی بچے چھن گئے، مال چھن گیا، سواری لے گئے، کوئی اور نہیں، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے سسرال والے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ان قربانیوں کو قبول فرمایا، سب کچھ چلا گیا، دین بچ گیا، دین بچ گیا، سب کچھ بچ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ابھی کھڑے ہیں تو ایک صحابی انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم اس سے شادی کر لو۔ ایک کھڑا ہوتا ہے میرے 2 باغ ہیں، میں ایک تم کو دیتا ہوں، 2 گھر ہیں، ایک تمہیں دیتا ہوں۔ انصار بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اہل اسلام کے لیے اپنے صرف گھروں میں نہیں جگہ دی، اپنے دلوں میں بھی جگہ دی، اپنے اوپر ان کو ہر طرح سے قربان کیا۔ اس طرح کے عظیم ترین لوگ تھے یہ انصار مہاجرین۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان کے قدموں پر چلنے کی توفیق دے کہ ہم دین پر چلنے والے بنے۔ آگے سورت برات ہے، سورت توبہ بھی اسے کہتے ہیں، سورت البرات۔ سورت توبہ یہ وہاں سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ہیں، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی یہاں پہ ہے کہ یہاں اس سورت کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے مشرکین کا ذکر کیا ہے، کفار کا تذکرہ کیا ہے، یہ غصے کا اظہار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کی عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، کون بتائے گا؟ سورۃ النمل۔ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، یہاں پہ ایک مرتبہ شروع میں ہے، ایک مرتبہ تھوڑا سا آگے جا کے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ محدثین کی ایک رائے ہے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یا کوئی تحریر لکھتے ہوئے، یہ جو 786 والا چکر ہے یہ بھی غلط ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی میں ایک جوتوں کے لیے ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، اس پہ بھی 786 لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور تحریر لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا ہے۔ دوسری بات، آپ کو کھانا کھاتے ہیں، کوئی اور پانی پیتے ہیں، کوئی کام بھی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس میں صرف بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث میں جو لفظ ہیں وہ تسمیہ کے ہیں، بسم اللہ کے ہیں، صرف اتنے لفظ ہیں، باقی الرحمن الرحیم کے نہیں ہیں، واللہ اعلم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، بیرات کا اظہار فرما رہے ہیں ان سے، کن سے؟ فرمایا کہ ان مشرکوں سے جنہوں نے عہد پیمان کیے ہوئے ہیں لیکن عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ یہ صورت مدنی ہے یا مکی ہے؟ سورۃ توبہ مدنی صورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہے، فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے معاہدے کیے تھے، توڑ دیے، پھر ان کے بعد دوبارہ ان سے معاہدے نہیں ہوئے، اور اب اللہ رب العزت بھی اس مقام پر انتہائی جو ہے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے تمہارا بھی کوئی جو ہے وہ عہد و پیمان نہیں ہے، وعدے معاہدے نہیں ہیں، جو وعدے کی پاسداری نہیں کریں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، فسیحوا فی الارض، سیرو سے ہے فسیحوا، ٹھیک ہے۔ فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسے ہیں کہ جس میں یہ زمین پہ چلے پھرے۔ کون؟ مشرکین۔ وَعَلَمُوا جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ کیسا ذہن رکھتے ہیں، کس طرح کے یہ فسادی لوگ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ ضرور ان کو رسوا کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا، ان کو اسی طرح سے عاجز کرے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ تو 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ رجب ہے، 3 مہینے آپ بتا دیں، چوتھا میں نے بتا دیا۔
محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ محرم، ذی القعد اور ذی الحج، شاباش، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ 3 مہینے اور چوتھا رجب ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کہ آگے چل کے آ رہے ہیں کہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے شروع دن سے ہی بنا دیے، لیکن ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ مشرکین بھی مانتے تھے، کفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ مانتے تھے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کے اندر بھی بعض دفعہ یہ فساد کرتے، شرنگیزیاں پھیلاتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ان 4 مہینوں میں انہیں کچھ نہیں کہنا، ان کو پھرنے چل۔ لیکن آگے کیا بات ہے، آگے اگلی باتیں سنیں، بڑی سخت ہیں۔ کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کی اطلاع دی جا رہی ہے، یوم الحج الاکبر، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ حج اکبر یعنی پہلا حج تھا ان کا نا، پہلا حج حج اکبری۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی حج اکبری مشہور ہے کہ جمعے کا جو حج ہوگا حج اکبری، ایسی بات نہیں، حج ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، عمرہ چھوٹا حج، اور حج جو ہے وہ جس میں ٹھہرنا ہے عرفات میں، ذوالحلیفہ میں، اور یہ یعنی سارے مقامات پر کچھ دن گزارنے ہیں، تو یہ وہاں پہ حج جب کریں گے باقاعدہ طور پر تو وہ حج اکبر ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، برات کا اظہار فرما رہے ہیں، رسول اس کا رسول بھی فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر یہ اب بھی توبہ نہ کریں، توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ فإن تولیتم فاعلموا، اگر نہیں کریں پھر جائیں تو جان لو انکم غیر معجز اللہ، اللہ رب العزت کو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ اگلی بات، بشر الذین کفروا بعذاب علیم، بڑی بشارت ہے، خوشخبری۔ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری کی؟ خوشخبری ہے، کس چیز کی؟ عذاب علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب کی، کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر حج بنایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ حج کریں، تو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، عاهدتم من المشرکین، مشرکوں سے تمہارے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا اور معاہدے کی پاسداری کی، ثم لم ينقصوکم شیئا، انہوں نے پھر اس پر پورے اترے، کچھ بھی اس کی شرائط کو نہیں توڑا، جو شروط تھیں انہوں نے اس شرطوں کو پورا کیا۔ ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تمہیں بھی چاہیے کہ اس معاہدے کو، اس معاہدے کو پورا کرو جو مدت طے ہو چکی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت متقین کو، ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کافی ہے، باقی کل سے انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ وعدے ہوئے تھے، ایک تو صلح حدیبیہ کے ساتھ وہ وعدہ، وہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے جب مشرکین نے توڑ دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تمہارا بھی حق بنتا کہ تم بھی اس کو ختم کر دو، توڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی قیامت تک کے لیے یہ باتیں، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی حکم ہو اللہ کی طرف سے اس کو پورا کرو، یعنی وعدہ معاہدہ کر لو۔ مسلمانوں نے تو تقریباً ہمیشہ سے ایسا کیا ہے کفار کے ساتھ، یہ کفار کی بدبختیاں کہ انہوں نے اس چیز کو پورا نہیں سمجھا۔ کوئی بات ایسی جو سمجھ نہ آئی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ایک سوال تھا جی، جب یہ حج کے لیے، پہلے حج کے لیے 9 ہجری میں جو یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد جو پہلا حج تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین امیر بنایا گیا تھا، تو تب کفار مشرکین مکہ اور مسلمان سبھی ایک ساتھ حج کیے تھے بول کر ہم سنے تھے۔ اور ایک چیز اس میں تو ان کا حج کیا تھا شیخ؟ انہوں نے اپنے طریقے سے حج کیا، جو پہلے جس طرح سے کر رہے تھے، یہ بات تو اعلانیہ طور پہ ان کو منع کر دی گئی کہ کوئی کپڑے نہیں اتارے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مشرکین تھے انہوں نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا، مسلمانوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اسی تعلیم کے مطابق انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج کیا۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم جی السلام۔ شیخ محترم، یہ سورۃ توبہ کے ابتدا میں جو ہے بسم اللہ پڑھنے کا
حکم نہیں ہے نا، بسم اللہ جی نہیں پڑھنے کا، بغیر بسم اللہ کے ہے یہ. لیکن جب قرآن جی پڑھتے ہیں تو جو ہے اللہ کی پناہ، استعیذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہاں، یہاں پہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، پڑھ سکتے ہیں تو جی. پڑھ سکتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کو جب بھی پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. بسم اللہ پڑھنا بھی لازم ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے ہو، لیکن اس جگہ پہ یا سورۃ توبہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں کسی بھی جگہ سے تو وہاں پہ نہیں پڑھیں، کیونکہ اس کا نزول ہی نہیں ہے، اور جب کہ نزول نہیں ہے تو آپ پڑھیں نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کا حکم ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. شکریہ، جی جزاک اللہ خیر والعافیہ. یتیموں میں، مسکینوں میں، اور اس میں سے اللہ اور اس کے رسول میں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جب موجود تھے، لیکن چونکہ ابھی وہ موجود نہیں ہے. ہاں، اب کیا حکم ہے کہ وہ حصہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، اور بیت المال سے آگے وہ تقسیم ہوگا، جہاں پہ وہ مناسب سمجھیں گے حکومت، جو لوگ امیر جہاد ہیں اس کو وہاں پہ خرچ کر دیں گے. 5 باتیں وہ میں نے بتائی تھیں اس دن، تو وہ جلدی سے بتا دیں، کون بتائے گا؟ بھی تھے غنیمت حلال نبی کیا صلی گیا. اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، اور صحیح. شفاعت کبریٰ کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے تاکہ جہاں بھی چاہے نماز ادا کرے. اور صحیح ہے. ایک کتنے ہو گئے؟ 3. دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوگا تو اس پہ رعب ہوگا. ہاں، اس پر رعب ہے. 4. 5واں. 5 ہو گئے شیخ محترم. 5 ہو گئے. ساری زمین کو مسجد بن کے. چلیں، اللہ جزائے خیر دے سب کو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، صلی اللہ علی نبی و صحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.